نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ جی لگا کر کے اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک مختار کی بارگاہ بھی کس پناہ میں درودی پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ دنیاوی رشتوں سے والا ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، رب کے دولاروں کے ساتھ ہو جاؤ، رب کے چہیتوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ والوں کے صدقے سے چمکتے ہوئے نظر آؤ گے، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے، اس دنیا سے جاؤ گے، قبر بھی منور ہو جائے گی اور حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کے دولاروں کے صدقے سے ہوگا، مصطفیٰ کے چہیتوں کے صدقے سے ہوگا، کیونکہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، ان کے دامن کرم میں مچل جاؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ غوث زماں ہے، غوث زماں دستگیر، ہم پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ پہ جا رہے ہیں، اپنے ایک خادم کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ دیکھو کہ اللہ کا پیارا ولی وہ ہوتا ہے، رب کا دولارا ولی وہ ہوتا ہے، رب کا چہیتا وہ بندہ ہوتا ہے جو اگر یہاں پہ بیٹھے دور دراز کی جو بات ہو وہ ملاحظہ فرما لے۔ اللہ اللہ جو ولیوں کے تاجدار ہیں، جس کے بارے میں امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ میں دریائے دجلہ پہ سیر کرنے کے لیے ٹہلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ دیکھا ایک ضعیفہ رو رہی ہے، ایک بوڑھی رو رہی ہے، ایک عورت ہے سر جھکائی ہوئی دریائے دجلہ پہ رو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ اللہ اللہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے خادم سے، اے خادم جاؤ اس عورت سے معلوم کرو یہ کیوں رو رہی ہے، کیوں یہ آنسو بہا رہی ہے۔ اب خادم آگے بڑھتا ہے، اس ضعیفہ سے کہتا ہے اے مائی یہ تو بتا دے تو اپنی آنکھوں سے آنسو کیوں بہا رہی ہے، تیرا دل رنجیدہ کیوں ہے، تیرا دل پریشان کیوں ہے، تو اتنا آہو پھاگا کیوں کر رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا اور کہا کہ آج 12 سال ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے ہم روزانہ آتی ہیں اس دریائے دجلہ پہ، آنے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے، لیکن کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حال معلوم کرنے والا نہیں ہے۔ آج 12 سال کے مدت کے بعد میں کوئی حال معلوم کرنے والا سامنے آیا، کیا ہم بتائیں؟ اللہ اللہ خادم نے کہا اے ضعیفہ یہ بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ اللہ جب اصرار کیا خادم نے تو ضعیفہ نے کہا ایک ہمارا لخت جگر تھا، ایک میرا چہیتا تھا، ایک میرا پیارا تھا، ایک میری آنکھوں کا لاڈلا، ہمارا چہیتا لاڈلا تھا جو بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا تھا، اس کی بارات کو ہم نے
دریا کے اس پار سے بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ میں، لگن کے ساتھ میں سجا کر کے دریا کے اس پار بھیجا تھا۔ کشتی پہ وہ بارات سوار ہو کر کے گئی تھی، میرا بیٹا دولہا بن کر کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ ادھر سے دریا کے اس پار سے جب دلہن کے ساتھ میں باراتی آ رہے تھے تو میرا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، میرا لگتے جگر بھی آ رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دریائے دجلہ کے اندر موج آتی ہے، طوفان آتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ طوفان اپنی زد میں تمام باراتی دولہا دلہن کو ڈوبے لے جاتا ہے، ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آ کر کے اسی جگہ پر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ماجرا سنا ہے، سرکار غوث اعظم کے پیارے خادم نے سنا۔ سننے کے بعد میں پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، روشن ضمیر کی بارگاہ میں، سرکار بغداد کی بارگاہ میں، ولیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں جا کر کے وہ تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے، اللہ اکبر، جس طریقے سے سارے عالم میں مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں غوث اعظم کا ثانی نہیں ہے۔ غوث اعظم کی شان ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتی ہے شاہانی زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتی ہے شاہانی زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، اور متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر ارے غوث اعظم آگے بڑھے اور فرمایا، اے ضعیفہ پریشان نہ ہو، اے ضعیفہ رنجیدہ نہ ہو، اے مائی رنجیدہ نہ ہو، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا بیٹا، تمہاری آنکھوں کا تارا، تمہارے دل کا ٹکڑا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا کہاں پہ ڈوبا ہے؟ اللہ اللہ، اتنا کہا، اب ضعیفہ نے انگلی کا اشارہ کیا دریا کی طرف۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے پروردگار عالم، اے حکم الحاکمین، اے پروردگار عالم، اس ضعیفہ کے لاڈی میں کوئی بارات جو سجدہ کر کے گئی تھی، ادھر سے واپسی میں دولہا دلہن آ رہے تھے، اے مولا انہیں دریا کے پار کر دے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے دریا، جو بارات ڈوبی تھی 12 سال پہلے اسے باہر کر دے۔ ایک مرتبہ کہا، بارات واپس نہ آئی، دوسری مرتبہ کہا، بارات واپس نہ آئی، اب جب تیسری مرتبہ سرکار بغداد نے ارشاد فرمایا، اے دریا، جو تو نے اپنے اندر 12 سال پہلے بارات کو ڈوبا لیا تھا، اس بارات کو ابھار دے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے، دیکھتے ہی دیکھتے تمام سرکار غوث اعظم کا خادم بھی دیکھ رہا ہے، وہ ضعیفہ بھی دیکھ رہی ہے کہ تمام کے تمام باراتی کشتی پہ سوار ہو کر کے دریا کے اس پار آ رہے ہیں، دولہا بھی ہے، دلہن بھی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں، رب جلیل کی بارگاہ میں غوث اعظم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ عبدالقادر جیلانی جس کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دیا کرتا تھا، مولا تو اسے مکمل فرما دیا کرتا تھا، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا تھا، لیکن مولا آج 3 مرتبہ کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے جواب ملتا ہے، ندا آتی ہے، اے عبدالقادر جیلانی، بات یہ ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو دور دراز تک ان کی ہڈیاں بہ چکی تھی، ان کا گوشت بہ چکا تھا۔ اللہ اللہ، انہیں ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ پہ جب ایک مرتبہ مکمل ہو گیا انہیں اکٹھا کیا گیا، جب دوسری مرتبہ کہا تم نے اس میں جان ڈالی گئی، انہیں زندہ کیا گیا اور تمام کی تمام چیزوں کو صحیح سالم بنایا گیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے کہا تو تمام باراتی اور دولہا دلہن کو سطح آپ پہ تیرا دیا گیا ہے۔
شان ہے، وہ مصطفیٰ کے دولاروں کی شان ہے، وہ مصطفیٰ کے چہیتوں کی شان ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیری ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان چند منٹ کے جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کا مولا اس محفل بابرکت کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما، مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔